بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے کا خلاصہ۔ 8ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ۔ آغاز پارہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی گئی کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ مردے بھی قبروں سے اٹھ کے کلام کریں، یعنی آپ نے اتنے بڑے بڑے معجزے ان کو دکھائے ہیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ وہ کتنا بڑا معجزہ ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر مردے بھی قبروں سے نکلیں اور ان سے بات کریں یا فرشتے نازل ہو جائیں پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ لہٰذا اے پیغمبر آپ ان کے بارے میں اتنا فکر مند مت ہوں کہ بھئی یہ ایمان کیوں نہیں لائے، ان کے مقدر میں ہی نہیں ہے ایمان۔ آگے جو ہے ایک بات سمجھائی ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے جہنم میں نہ جائے، اللہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک ہے اللہ کی مشیت، اللہ نے اختیار دے دیا ہے، بتا دیا ہے یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے، اور پھر چاہے برا راستہ ہو یا اچھا راستہ ہو، برے راستے پہ چلتے ہوئے شروع میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے نا، برا کام کرتا ہے تو چھپتا ہے چھپ کے کرتا ہے، بعض اوقات خود سے بھی شرماتا ہے، چھپ کے کام کرتا ہے، شرماتا ہے۔ لیکن کوئی بھی کام ہو چاہے اچھا ہے یا برا ہے، جب انسان اس پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ خود بخود اس کے راستے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے اسباب ایسے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ برائی پہ چلنے والا بھی برائی پہ چلنے کے لیے آسانی سے چل کر جاتا ہے، اور اچھائی میں کیا ہے، اچھائی پہ چلنے کے لیے شروع میں مشکلات آتی ہیں، مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ جو بندہ مشقت برداشت کر لیتا ہے آہستہ آہستہ اس کے لیے نیکی کا کام کرنا کیا ہو جاتا ہے، آسان۔ اور جو برائی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے برے راستے پہ چلنا کوئی مشکل، شرم ہی نہیں رہتی اس کے نزدیک، وہ کام ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے یا نہیں۔ جیسے آج کے معاشرے میں دیکھیں، برائی عام ہے، بے حیائی عام ہے، لیکن کرنے والوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم برا کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کو مختلف ناموں سے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آج کے دور کا فیشن ہے۔ تو اس بات کی طرف ترغیب دی ہے کہ ایک مشیت ہے، ایک اللہ کی رضا ہے۔ اس کے بعد ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دینا چاہے نا تو اس کے لیے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کیا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بندہ زیادہ وقت عبادت میں گزارے، یا بندہ جو ہے مسجد میں زیادہ وقت گزارے، یا بندہ نیک محافل کو اٹینڈ کرے، یا نیک مجلس میں بیٹھنا پسند کرے، یا نیک مجلس کو، نیک بات کو، اچھی بات کو سننا پسند کرے، تو سمجھ جائے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اس لیے وہ بیٹھا ہے۔ جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں، بیٹھنے والے تو اور بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم بیٹھے ہیں تو اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ کچھ دیر بیٹھ جائیں، کچھ سن لیں، تو یہ ہے۔ اور فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور آگے جو ہے وَمَن يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، جسے اللہ پاک جس کا مطلب توفیق نہیں دیتے نیکی کی، تو اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں، تنگ ہو جاتا ہے سینہ، وہ بس اس سے آگے نہیں سوچتا کہ بھئی آگے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اسے توفیق ہی نہیں ہوتی، اسے بیٹھنا پسند نہیں، سننا پسند نہیں، محافل اٹینڈ کرنا پسند نہیں، پھر وہ دوسرے راستے پہ چلنا اس کے لیے آسان اور نیکی کی راہ پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اگلی بات یہ ذکر کی کہ دنیا کے اندر میں اگر کوئی برا کام کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی برا کام کرتا ہے، ہر ایک اپنا حال بہتر جانتا ہے، تو ہم برا کام کرنے کے بعد اس کی ہزاروں وجوہات ڈھونڈ لیں گے اپنے سر سے الزام دور کرنے کے لیے۔ نہیں نہیں، یہ کسی اور وجہ سے کام ہوا ہوگا، نہیں اس کی کوئی اور وجہ ہوگی، کوئی اور وجہ ہوگی، یعنی خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم ہزاروں وجوہات تلاش کر لیتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن زبان بند ہو جائے گی، اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ٹھیک ہے، یہ اعضاء ہمارے بولیں گے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے جب بھی پھر انسان کوئی کام کرے ان اعضاء کے ذریعے تو اچھے کام کرے، تاکہ کل کو یہ ہاتھ، پاؤں، کان، یہ کل کو ہماری نیکی اور اچھے کاموں کی گواہی دے سکے۔ اس سے آگے مشرکین کی قباحتوں کا ذکر ہے کہ مشرکین کے اندر عجیب عجیب باتیں رائج تھیں۔ جانور ذبح کرتے تو اس میں بت کا بھی حصہ رکھتے اور اللہ کا بھی حصہ رکھتے، دونوں کا حصہ رکھتے۔ اور دوسرا ان کے اندر یہ تھی کہ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے، یہ فلاں بت کے نام پہ ہے جی، اور پھر اس بت سے، اس جانور سے کوئی نفع نہیں اٹھاتے تھے، نہ اس کا دودھ پیتے، نہ اس کا گوشت کھاتے، نہ اس پہ سواری کرتے، یوں سمجھتے کہ بھئی یہ بس ہمارے اوپر کیا ہو گیا جی، حرام ہو گیا ہے۔ اور پھر اگر جانور کا بچہ پیدا ہوتا، اگر وہ زندہ ہوتا تو کہتے کہ یہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، خود ہی حرام حلال۔ اور اگر مردہ پیدا ہوتا تو پھر کہتے کہ اب عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہ سب کے سب گمراہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے 10 نصیحتوں کا ذکر ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان کو فالو کرنا چاہیے۔ پہلی یہ ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہیں کرنا۔ دوسری ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسرا ہے اولاد کو مفلسی یعنی غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا غربت کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، کہیں پہ ماں جو ہے وہ اپنے آپ کو مار رہی ہے بچوں سمیت، کہیں پہ باپ اپنے بچوں سمیت اپنی جان دے رہا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غربت الگ چیز ہے، اس کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا، یہ ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، وہ شرم کے مارے بھی مار دیتے تھے، غربت کے مارے بھی مار دیتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ درگور وہ عار کی وجہ سے کر دیتے تھے کہ بھئی لڑکی پیدا ہوگی، اب شرم کے مارے منہ کیسے دکھائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس بات کا ذکر ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کی باتیں نہ کہو، اور جب تول کر دو کسی کو، مطلب یہ تاجر حضرات کے لیے اور عام زندگی میں بھی اگر کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے تو اس میں جو ہے وہ انصاف کا پیمانہ جو ہے وہ سامنے رکھو۔ اسی طرح وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو تو اچھی بات کرو اور انصاف کی بات کرو۔ اسی طرح یہ 10 باتیں ہیں، آخر میں ہے کہ بھئی سیدھے راستے پہ چلو۔ اس آیت کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ سورت کے آخر میں آیت ہے کہ زندگی کے جتنے بھی تمہارے اعمال ہیں، عبادات ہیں، قربانی ہے، مرنا ہے، جینا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیغمبر کہہ دیجئے میری عبادات، میری نماز، ونسکی میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا جو ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ اعراف میں جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے۔ اعراف جو ہے کہتے ہیں ایک اس مقام کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، مطلب لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی، کچھ جنت میں، کچھ جہنم میں، کچھ جو ہے نہ جنت میں نہ جہنم میں بلکہ درمیان میں، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیاں اور جن کی نیکیاں کیا ہوں گی جی؟ برابر ہوں گی۔ سورت کے آغاز میں نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی ہے جو کہ ہدایت والی کتاب ہے۔ دوسری نعمت کا ذکر کیا کہ تمہیں ہم نے زمین میں یعنی خلافت عطا کی ہے،
رہنے کے لیے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے۔ تیسری نعمت یہ بتائی کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا، وصورکم، تمہیں ہم نے ایک صورت دی۔ انسان کی صورت کے بارے میں تیسرے بارے میں کیا آتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے ہی خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ کائنات میں سب سے حسین اگر کوئی چیز ہے نا، وہ انسان کی صورت ہے۔ انسان اور چیزوں کو دیکھتا ہے تو کبھی اپنے پہ بھی تو غور کرے نا، کبھی اپنے پہ انسان غور کرے، اپنے کسی ایک عضو پہ ہی غور کر لے تو کائنات کی تمام چیزیں وہ بھول ہی جائے اگر غور کرے تو۔ سب سے خوبصورت انسان کی شکل و صورت کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا کہ بھئی اے انسان، تجھے ہم نے فضیلت عطا کی۔ حضرت آدم کے سامنے جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی حضرت آدم کو کیا کرو جی؟ سجدہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں ذکر کیا، 3 بار یہ خطاب کہ یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم۔ کس بات کا ذکر کیا؟ لباس کے بارے میں ذکر کیا۔ لباس، کہ لباس ایسی چیز ہے جو تمہارے بدن کو چھپاتا ہے، لیکن پھر آگے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس بہتر ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کپڑے جو ہوتے ہیں وہ تو بدن کو ڈھانپتے ہیں، لہٰذا ان کو اتنی اہمیت نہ دو، بلکہ ان کپڑوں کے اندر جو انسان ہے، جو آدمی ہے، جو آپ خود ہو، اس کو اہمیت دو۔ پرسنالٹی جو ہے وہ انسان ہے، لیکن آج کل ہم پرسنالٹی جو ہے وہ کس کو دیکھ کر بتاتے ہیں؟ ہم کپڑے دیکھ کر بتاتے ہیں۔ جس کے کپڑے اچھے ہوتے کہتے ہو نواب صاحب آگے، چودھری صاحب آگے، فلاں صاحب آگے۔ نہیں، پرسنالٹی کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، شخصیت کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ، وہ شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے، ایک مجلس میں چلے گئے، وہی اپنا صوفیانہ لباس پہنا ہوا پہنچ گئے، تو ظاہر ہے لوگوں نے کوئی سلام دعا کچھ بھی نہیں کی، واپس آ گئے۔ واپس آئے تو صحیح خوبصورت اچھا لباس، قیمتی لباس پہنا۔ منع نہیں ہے قیمتی لباس پہننے سے، لیکن مقصد یہ ہے کہ بھئی انسان ہمارے معاشرے میں اہمیت بندے کی نہیں بلکہ لباس کی ہے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اہمیت لباس کی نہیں بندے کی ہے۔ صحیح بند ٹھن کے آئے نا، سب حضرت 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 جب بیٹھے تو حضرت نے اپنا لباس وہ دامن اٹھایا اور جو ہے وہ پلیٹ میں ڈال دیا۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا عالم، پیر، شیخ، یہ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ حضرت نے کہا تم نے میری دعوت تو نہیں کی، تم نے اس لباس کی دعوت کی، لہذا میں اس کو کھلا رہا ہوں کھانا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کریکٹر اپنا تقویٰ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ آگے جو ہے اس بات کا ذکر ہے جہنمیوں اور جنتیوں کا مکالمہ۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا۔ ایک دوسرے سے گفتگو ہوگی کہ بھئی وعدہ اللہ نے کیا تھا، وعدہ سچا تو کیا وعدہ سچا ہے؟ اسی طرح پھر جہنمی کہیں گے یار ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو، وہ کہیں گے حرمہما علی الکافرین، حرام ہے تم پر کھانا پینا۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم تمہیں کہتے تھے کہ بھئی نماز پڑھو، تم کہتے جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں نہیں پتہ نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی آگے سے بڑی حجتیں کر دیتے ہیں نا، نہیں کرنی چاہیے۔ فرائض کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو سن لیں، لیکن اس کو آگے سے اس طرح کے جوابات مت دیں کہ جس سے آپ کے ایمان پہ خراش آئے۔ تو اس وقت پھر وہ کہیں گے واقعی یار یہ تو ہمیں کہتے تھے کہ یہ کام کرو، ان کاموں سے بچو۔ اور ان درمیان آراف والوں کا بھی ذکر ہے کہ آراف والے جب دائیں طرف دیکھیں گے نا، جنت کو دیکھیں گے تو سلام علیکم سلام علیکم، سلام سلام سلام۔ بائیں طرف جہنم والوں کو دیکھیں گے، دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہیں کرنا۔ اور آخر میں فیصلہ جو ہے آراف والوں کے بارے میں یہی ہوگا کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، اور ہواؤں کو، بادلوں کو، بارش کو، زمین سے اگتے ہوئے
نباتات کو، ان تمام چیزوں کو دیکھو اور غور کرو کہ کوئی ہے ایک چلانے والی ذات۔ اور آخر میں جو ہے وہ قوم نوح کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے۔ اپنے نبی کو تسلی دی، اے نبی آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ قومیں گزری ہیں، ان کے بھی نبی آئے تو ان کو بھی انہوں نے بھی دعوت دی تو ان کی دعوت کا جو ہے مذاق اڑایا گیا، انکار کیا گیا، لیکن انجام ان کا برا ہوا، لہذا آپ جو ہے وہ ان سے پریشان مت ہو۔ یعنی اپنے نبی کو تسلی دی ہے۔ اور آخر میں ذکر کیا کہ یہ واقعات جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ کوئی گپ شپ کے لیے نہیں ہے، قرآن میں جو قصے ذکر ہیں یہ اس لیے ہے کہ تاکہ انسان کیا کرے جی، نصیحت حاصل کرے۔